سے 73 سال قبل 14 اگست 1947 کو ہمیں آزادی کی نعمت ملی۔ اس جدوجہد میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب تحریک آزادی اپنے عروج پہ تھی اور قائد اعظم اپنے جانثاروں کے ساتھ دن رات محنت میں مصروف تھے۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسے نامی گرامی مسلم رہنما جو پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں سید ابوالکلام آزاد۔ سید ابوالکلام آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر تھے۔ یہ بلند پائے کے خطیب، محقق، صحافی، فلاسفر اور سماجی رہنما بھی تھے۔ ان کا تعلق کانگریس سے تھا، اس لیے وہ برصغیر کی تقسیم کے خلاف تھے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے مولانا ابو آزاد قیام پاکستان کی جدوجہد کے بڑے حریف تھے۔ مولانا آزاد بھارت کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی بنے تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی جن میں غبار خاطر، انڈیا ونس فریڈم سر فہرست ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں خان عبدالغفار خان، سرحدی گاندھی کہلوانے والے خان صاحب۔ تاریخ میں باچا خان کے نام سے مشہور ہیں۔ باچا خان خدائی خدمت گار تحریک کے بانی تھے۔ ان کی جماعت کو سرخ پوش بھی کہا جاتا ہے۔ سیاسی حوالے سے باچا خان گاندھی کے افکار سے متاثر تھے۔ باچا خان کا گاندھی کے پاس اور گاندھی کا باچا خان کے ہاں آنا جانا تھا۔ پاکستان بننے سے قبل باچا خان کانگریس کے تعاون سے صوبہ سرحد میں برسر اقتدار بھی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان کو آزادی ملنے والی تھی اور صوبہ سرحد میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا ریفرنڈم ہو چکا تھا تو باچا خان نے پاکستان کی مخالفت کی۔ یاد رہے کہ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کا سربراہ اسفند یار ولی باچا خان کا پوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ آج سے تقریباً 90 سال پہلے ہندوستان میں مجلس احرار الاسلام نامی سیاسی اور سماجی پارٹی کا بڑا زور تھا۔ مجلس احرار الاسلام کے بانی ایک طرف کانگریس کے حریف تھے، دوسری طرف وہ پاکستان بنتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ عطا اللہ شاہ بخاری آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سے ہمیشہ الگ موقف رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کی وفات پر عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ نہ ہی اقبال کو قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز۔ قوم اقبال کو سمجھ پاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ ہوتا بلکہ تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ عبدالصمد خان اچکزئی چوتھے نمبر پر ہیں۔ جیسے باچا خان کو سرحدی گاندھی کے نام سے پکارا جاتا ہے، ایسے ہی عبدالصمد خان اچکزئی کو بلوچی گاندھی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انجمن وطن بلوچستان کے بانی عبدالصمد خان انڈین نیشنل کانگریس کے اتحادی تھے، اور وہ بھی پاکستان بننے کے حامی نہ تھے۔ یاد رہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی ان کے صاحبزادے ہیں۔ دوستو، پانچویں نمبر پر ہیں سید ابوالعلا مودودی۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی ان لوگوں میں شامل تھے جو پاکستان اور قائد اعظم کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ جماعت اسلامی کا قیام اس وقت ہوا جب 23 مارچ 1940 والا تاریخ ساز جلسہ ہو چکا تھا۔ پورے ہندوستان میں آزادی کے نعرے بلند ہو رہے تھے اور قیام پاکستان کے لیے ماحول بن رہا تھا۔ ایسے وقت میں مولانا مودودی اور ان کے حامی بن کے رہے گا پاکستان کے مقابلے میں نہ پاکستان نہ منظور کے نعرے لگا رہے تھے۔ آج سے چند سال پہلے جب مودودی کے بیٹے فاروق مودودی سے سوال کیا گیا کہ آپ تو پاکستان کی مخالفت کرتے تھے تو ہجرت کر کے پاکستان کیوں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ مجبوری میں یہاں آنا پڑا۔ چھٹے نمبر پر نواب زادہ نصر اللہ خان۔ بابائے جمہوریت اور اپوزیشن سیاست کے سرکردہ لیڈر نصر اللہ خان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے تھے کہ یہ بھی پاکستان بننے کے سخت مخالف تھے۔ جب تحریک پاکستان زور و شور سے چل رہی تھی تو ان دنوں نواب زادہ نصر اللہ خان نوجوان تھے اور سیاست کا آغاز کر چکے تھے۔
یاد رہے نوابزادہ نصر اللہ خان عطا اللہ شاہ بخاری کے پیروکار تھے اور مجلس احرار کا حصہ تھے۔ 7ویں نمبر پہ ہیں مولانا مظہر علی اظہر۔ مجلس احرار کے بانی رہنما مولانا مظہر علی اظہر کا شمار تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ناقدین میں ہوتا ہے۔ مولانا اپنے جلسے جلوسوں میں مسلم لیگ کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے اور مسٹر جناح کو کھوجا شیعہ مسلم پکارا کرتے تھے۔ یہی وہ موصوف تھے جس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا اور نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا۔ یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم؟ مولانا مظہر علی اظہر مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑتے تھے اور مسلسل 3 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ یاد رہے کہ یہی مولانا مظہر علی اظہر آزادی کے بعد پاکستان آ گئے تھے اور 1974 میں لاہور شہر میں ان کا انتقال ہوا۔ 8ویں نمبر پر ہیں خضر حیات ٹوانا۔ ایک وقت تھا کہ پنجاب کی سیاست پر سیکولر یونینسٹ پارٹی کا اثر رسوخ تھا۔ ہندوستانی ریاستی الیکشن میں یونینسٹ پارٹی نے آل انڈیا مسلم لیگ کو شکست دی تھی اور نواب خضر حیات ٹوانا 1942 سے 1947 تک صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، جبکہ مسلم لیگ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعت تھی۔ یاد رہے یونینسٹ پارٹی ایک سیکولر اور انڈیوائیڈڈ انڈیا کی خواہاں تھی۔ 9ویں نمبر پر ہے سید حسین احمد مدنی۔ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز شیخ الحدیث سید حسین احمد مدنی قیام پاکستان کے سخت مخالف تھے اور انہوں نے اس تحریک کو ناکام بنانے کی حد درجہ کاوشیں کی۔ حسین احمد مدنی جمعیت علماء اسلام ہند کے امیر تھے، جبکہ اس وقت ان کے پوتے ارشد مدنی جمعیت ہند کے امیر ہیں۔ حسین احمد مدنی کے پوتے کا نام محمود مدنی ہے، وہ اس وقت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ مولانا محمود مدنی انڈیا میں سینیٹر بھی رہے۔ یہی وہ موصوف تھے کہ جنہوں نے پرویز مشرف کے انڈیا وزٹ پر ان سے گرما گرم بحث کی تھی۔ محمود مدنی نے پرویز مشرف کے روبرو کہا تھا کہ انڈیا میں پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور ہم یہاں آپ سے زیادہ خوش ہیں اور اپنے مسائل کا خود حل کرنا جانتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہیں اللہ بخش سمرو۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے بانی اللہ بخش سمرو قیام پاکستان سے پہلے 2 مرتبہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ بخش سمرو بھی پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ 14 مئی 1943 کے روز جب اللہ بخش سمرو تانگے پر سوار ہو کر اپنے آبائی گاؤں شکارپور جا رہے تھے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت انڈین نیشنل کانگریس نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ اس قتل کے پیچھے مسلم لیگ ہے۔ یاد رہے سابق وفاقی وزیر الہی بخش سمرو اللہ بخش سمرو کے بھتیجے ہیں۔ نمبر 11 پر ہے مفتی محمود۔ سابق وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کا تعلق مکتب دیوبند سے تھا اور وہ بھی پاکستان بننے کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو مفتی صاحب کہا کرتے تھے کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام کا امیر مولانا فضل الرحمان مفتی محمود کا بیٹا ہے۔ 12ویں نمبر پر ہیں علامہ عنایت اللہ مشرقی۔ تحریک خاکسار کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قیام پاکستان کے مخالف تھے۔ تحریک خاکسار ایک سماجی تنظیم اور لاہور شہر میں ان کا مرکز تھا۔ علامہ صاحب کے پاس ہزاروں کارکن تھے جنہیں وہ بارودی رضاکار کہتے تھے، جو ان کے اشارے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے۔ 20 جولائی 1943 کو قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے شبہ میں رفیق صابر نامی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق خاکسار سے ہے، جبکہ بعد میں عدالتی کارروائی کے بعد اسے رہا کر دیا گیا تھا۔ 13ویں نمبر پر سید سلطان احمد۔ 1929 میں لکھنؤ شہر میں آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی جو کانگریس کے قریب تر تھی۔ سید سلطان احمد اس کے مرکزی رہنما تھے
اور قیام پاکستان کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے۔ یاد رہے یہی سید سلطان احمد پٹنہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے۔